اسلامی تاریخ کا وہ بہادر حکمران جس کی شہادت پر پوری ریاست رو پڑی۔ معزز دوستو، سرنگا پٹنم کی وہ صبح عام دنوں جیسی بالکل بھی نہیں تھی۔ فضا میں ایک عجیب سا بوجھ تھا، جیسے شہر خود جانتا ہو کہ آج کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ دریائے کاویری خاموشی سے بہہ رہا تھا، مگر اس خاموشی کو توپوں کی آوازیں توڑ رہی تھی۔ قلعے کی دیواریں بار بار ہل رہی تھیں اور اندر موجود لوگ سہمے ہوئے تھے۔ یہ 4 مئی سن 1799 کا دن تھا۔ قلعے کے اندر میسور کا وہ حکمران موجود تھا جس کے لیے یہ جنگ صرف ایک جنگ نہیں تھی، بلکہ عزت، آزادی اور غیرت کا آخری امتحان تھی۔ اور وہ حکمران سلطان فتح علی ٹیپو تھا، جسے لوگ محبت سے میسور کا شیر بھی کہتے تھے، اور پوری دنیا میں وہ ٹیپو سلطان کے نام سے مشہور ہو۔ دوستو، ٹیپو سلطان کو اچھی طرح معلوم تھا کہ دشمن طاقتور ہے، انگریز فوج زیادہ تھی، اسلحہ زیادہ تھا، اور ان کے ساتھ کئی مقامی حکمران بھی کھڑے تھے۔ نظام حیدرآباد اور مراٹھے انگریزوں کا ساتھ دے چکے تھے۔ اس کے باوجود سلطان کے دل میں ایک بات واضح تھی کہ غلامی قبول کرنے سے بہتر ہے کہ اپنی جان دے دی جائے۔ انگریز جنرل کی طرف سے پیغام آیا کہ اگر وہ ہتھیار ڈال دیں تو ان کی جان بچ سکتی ہے، اور حکومت بھی۔ مگر سلطان نے 2 ٹوک جواب دیا کہ وہ غلام بن کر جینے سے بہتر مرنا سمجھتا ہے۔ دوستو، قلعے کے اندر حالات دن بدن خراب ہو رہے تھے۔ کھانے پینے کی چیزیں کم ہو رہی تھی، سپاہی تھک چکے تھے، مگر سلطان ہر وقت ان کے ساتھ موجود رہتے۔ وہ کبھی کسی مورچے پر ہوتے تو کبھی کسی سپاہی کے زخم پر ہاتھ رکھ کر اسے حوصلہ دیتے۔ وہ صرف حکم دینے والا بادشاہ نہیں تھا، وہ خود بھی ایک سپاہی تھا۔ اس کے چہرے پر تھکن تھی، مگر آنکھوں میں خوف نہیں تھا۔ دوپہر کے قریب دشمن کی گولہ باری نے قلعے کی دیوار میں بڑا سوراخ کر دیا۔ انگریز فوج اندر گھس آئی، قلعے کے اندر شور مچ گیا، لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے، اور سلطان اس وقت شمالی دروازے کے پاس تھے۔ انہوں نے تلوار اٹھائی اور دشمن کا مقابلہ کرنے لگے۔ ان کے جسم پر کئی زخم لگ چکے تھے، مگر وہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ جب چند انگریز سپاہیوں نے انہیں گھیر لیا اور ہتھیار ڈالنے کو کہا تو سلطان نے آخری طاقت جمع کر کے وار کیا۔ اس لڑائی میں وہ زمین پر گر پڑے اور وہیں شہید ہو گئے، اسی دروازے پر جہاں سے دشمن قلعے کے اندر داخل ہوا تھا۔ ناظرین، شام تک جنگ ختم ہو چکی تھی، قلعہ دشمن کے قبضے میں جا چکا تھا، اندھیرا پھیل چکا تھا اور ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اگلے دن سلطان کی لاش عام سپاہیوں کے درمیان ملی۔ پہلے تو کوئی پہچان ہی نہ سکا، پھر معلوم ہوا کہ یہ تو خود سلطان ٹیپو ہے۔ انہیں عزت کے ساتھ دفن کیا گیا، مگر میسور کی آزادی بھی ان کے ساتھ ہی دفن ہو چکی تھی۔ شہر میں کوہرام مچ گیا، لوگ گھروں سے باہر نکل آئے، عورتوں نے رونا پیٹنا شروع کر دیا، بازار بند ہو گئے، ہر آنکھ نم تھی۔ لوگوں کو اس دن پہلی بار سمجھ آیا کہ غیر ملکی حکومت کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ صرف ایک بادشاہ کی موت نہیں تھی، یہ ایک آزاد ریاست کا خاتمہ تھا۔ دوسری طرف سمندر پار برطانیہ میں خوشی منائی جا رہی تھی۔ اخباروں میں بڑی بڑی خبریں چھپی، کہا گیا کہ اب ہندوستان پوری طرح انگریزوں کے ہاتھ میں آ چکا ہے۔ ایک انگریز افسر نے فخر سے کہا کہ جب تک ٹیپو سلطان زندہ تھا، ہندوستان پر قبضہ کرنا ممکن نہیں تھا۔ آج جب اس واقعے کو 200 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں، تب بھی سلطان ٹیپو کا نام زندہ ہے۔ وہ ہار گئے مگر جھکے نہیں۔ انہوں نے ثابت کر دیا کہ عزت کے ساتھ مرنا غلامی کے ساتھ جینے سے بہتر ہوتا ہے۔ دوستو، سرنگا پٹنم کی دیواریں آج خاموش ہیں، مگر 4 مئی 1799 کی وہ داستان آج بھی سنائی دیتی ہے۔ ایک ایسے انسان کی کہانی جس نے آخری سانس تک آزادی کا ساتھ دیا۔